تجھے دو جہاں میں کافی ہے، وہ تجھے دو جہاں میں کافی ہے، مان کر دیکھ رہنما دانش زمانے کی قدموں میں ان کے، 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 ملے گا میں کیا ادھر سے ادھر سے ملے گا میں کیا ادھر سے ادھر سے، دانش زمانے کی قدموں میں ان کے، دانش زمانے کی قدموں میں ان کے، ملے گا میں کیا ادھر سے ادھر سے، حیات النبی ہے جناب محمد، حیات النبی ہے جناب محمد، حیات النبی ہے جناب محمد، مان کر دیکھ رہنما ان کو، مان کر دے۔ ایک درود کثرت سے پڑھنے سے کام دنیا کے بننے شروع ہو جاتے۔ ایک صحابی کا زیادہ درود پڑھا کرو، اس نے وعدہ کر کثرت سے پڑھوں گا، کہا تکفی ہمک و یغفر ذنبک، جو چاہے گا تیری نیت ہوگی وہ تیرے کام ہو جائیں گے۔ بتاؤ، یہ صحیح حدیث ہے، متفق ہے۔ یغفر ذنب، کوئی گناہ ہو گیا تو خدا معافی میں رکھے گا، تجھ کو سزا نہیں ملے گی۔ بتاؤ، گناہوں سے مصیبت آتی، وہ مصیبت سے تم کو پناہ۔ تکفی ہمک، جو تیری پریشانی ہے خدا دور کرے۔ اب بتاؤ کیا چاہیے؟ اب یہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، نہ اخباروں میں کہتے ہیں نہ ٹی وی میں کہتے ہیں۔ یہ کریں گے وہ کہیں گے، وہ تو کرو، ساتھ نمازوں کو نہ چھوڑو، تسبیحوں کو نہ چھوڑو، درود کو نہ چھوڑو، برکتیں رحمتیں ساتھ ہوں گی، اللہ کی کرم ہوگا۔ اللہ کے رحمت کرم ساتھ نہ، بادشاہ ملکوں سے بھاگ جاتے ہیں، خزانے خالی ہو جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، وائرس آ گیا، وائرس آ گیا، وائرس آ گیا، وائرس کو پکڑو، وائرس کو پکڑو، کس کو پکڑو؟ گردن توڑ بخار آ گیا، کیا کرو؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، دماغ پھٹ گیا، کس کو پکڑو؟ بس جن رب رکھے انہوں نے اور چکے، نہیں تو 100 بہانہ بن سکتا۔ تو پھر اتنا سوچ کے بھی آدمی مر جائے گا، اس سے تو پھر مر ہی جائے۔ اتنی سوچنا بھی کیا سوچنا۔ ہاں، تم یہی سوچو بس اللہ کرم کرے گا، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام کرتے تو کرو گا۔ تم نماز بھی چھوڑ دو، درود بھی چھوڑ دو، ہاں جی، گناہ کر کے توبہ بھی چھوڑ دو، اللہ کرم کرے گا۔ یہ کیسے؟ پرہیز بھی نہیں کی، ڈاکٹر کی دوائی بھی نہیں کھائی، ڈاکٹر سے چیک بھی نہیں کرایا، بس اللہ کرے گا شفا ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چیک کرو، پھر اللہ کرم کرے۔ ایک آدمی کہا کہ آقا جی نے اسے کہا کہ اونٹ کو کیا کیا؟ کہا اللہ کی توکل پہ چھوڑا۔ کہا اس کا گھٹنا باندھ دو، اس کو مضبوط کرو، قابو میں رکھو، پھر اللہ کی توکل پہ چھوڑو۔ دیکھا ایسے نہ کھلا چھوڑ دو اللہ کی۔ تو یہ اسباب کو ساتھ رکھا ہے خدا نے، نبی نے، تو یہ ساتھ کرنے چاہیے۔ تو اتنے انسان کو ہم لوگ میرے خیال بہت زیادہ پاگل ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے؟
ہاں تو پاگل ہی ہو گئے کہ اتنا بڑا سہارا، اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی آسانیوں کے سبب، اور ہم پر اتنا بڑا کرم، ہم امت رسول ہیں، ان کی تعلیم کو چھوڑ کے کتنے برباد ہو گئے۔ عرب کا کیا حال تھا، اس قدر وہ ہر چیز میں گر چکے تھے، ناگفتہ بے باتیں۔ جب نبی کریم ان کو خدا کی محبت میں لگایا، تسبیحوں میں لگایا، نمازوں میں لگایا، ہاں جی، کا ساتھ اسباب بھی کرو، اس سے مانے کہ وہ بھی تم کرو، اس کا بھی کہتے تھے۔ جیسے ایک صاحب کا یہ کلہاڑی لے، جنگل سے وہ جا کے لکڑیاں کاٹ اور اس میں سے کچھ گھر میں لے جا اور کچھ بیچ، یہ کہا نا، یہ تھوڑی کہ تسبیح گھر میں پڑھ اللہ دے دے گا، کہ اللہ دے گا، لیکن سبب بھی کر۔ اس کا پیالہ بیچا، اس کو 2 درہم پیالے کیا ہے، کہا یہ 1 درہم کا گھر میں کچھ کھانا لے جاؤ، 1 درہم کی کلہاڑی لے لو اور جا کے لکڑیاں کاٹا کرو۔ دیکھا، یہ تعلیم آپ نے دی۔ تو ویسے انسان کرے، سبب سے چلے، تسبیحاں بھی پڑھو، اسباب بھی کرو، فیکٹریاں بھی چلاؤ، نمازیں بھی پڑھو۔ فیکٹری میں مصیبت آ گئی، ملک میں مصیبت آ گئی، مہنگائی آ گئی، کیونکہ یہ ساتھ اس کا یہ جان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کی جان ہے، تمہاری جان ہے، تمہارے رزق کی جان ہے، تمہارے ملک کی جان ہے، تمہاری امان کی جان ہے، یہ ساتھ لازم لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے محبت کے کام۔ اس طرف توجہ نہیں دیتے، نہ استغفار کا کہتے ہیں، نہ درود کا کہتے ہیں، ان کے دل میں اہمیت ہی نہیں ڈالی نا۔ حالانکہ یہ آسان چیزیں سے مشقت نہیں ہے، یہ چلتے پھرتے انسان کی زبان سے ہو جاتی ہیں، اور اس میں کتنا امان اور کتنا تحفظ ملتا ہے انسان کو، ہاں جی۔ اگر آقا کی بات کو اہمیت نہیں ہے تو کس کی بات کو اہمیت ہے؟ اب اتنا رزق سے تنگ ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، حالات سے تنگ ہے، نہ استغفر اللہ کا کسی کالم میں لکھا ہوتا ہے، نہ درود شریف کا لکھا ہوتا ہے، کہ اس کو نمازوں کا لکھا ہوتا ہے کہ اس پر ہم زیادہ زور دیں۔ تم حکومت میں کام کرو، تم وزیر بنو، امیر بنو، کچھ بھی بنو، لیکن جب تک تمہارے ساتھ رحمت خدا کی نہیں ہے، تمہارے لیے مصیبتیں، بادشاہ بن کے بھی مصیبتیں تمہارے لیے آگے پیچھے پھریں گی، غریب امیر جو بھی بنو، مصیبتیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اگر خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، امیر بنو، وزیر بنو، بادشاہ بنو، تم اللہ والے بن سکتے ہو۔ سلمان صاحب بادشاہ تھے، اللہ والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کتنے امیر تھے، اللہ والے نہیں تھے؟ حکومتیں کرتے تھے، کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے معاملے سے باغی نہیں ہوتے تھے، خدا تعالیٰ کے معاملے کو چھوڑتے نہیں تھے، نمازوں کو چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت عمر خود نماز امامت کراتے تھے، وہ حاکم نہیں تھے، بادشاہ نہیں تھے، حکومت نہیں چلاتے تھے، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب ہم میں جو پڑھ جاتا ہے، ماڈرن ہو جاتا ہے، انگریزی پڑھ جاتا ہے، زیادہ پڑھ جاتا ہے، نماز کی، قرآن کی، درود کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان کو کہاں سے نوکریاں ملیں، ان پہ مصیبتیں کیوں نہ آئیں، یہ اغوا کیوں نہ ہوں، ان پہ ہزار قسم کی مصیبتیں بینکوں میں ہر جگہ ہیں، برکتیں رحمتیں دور ہو گئیں۔ پھر بھی بچت ہے، کس کی وجہ سے؟ کہ آقا جی سرزم کے احسانات جاری ہیں امت پہ، فرماتے تمہارے اعمال پیش ہوتے، کیونکہ اعمال کے حساب سے چیزیں مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ تو اعمال کو تو لیتے نہیں، نہ اس پر زور دیتے ہیں۔ تو آقا جی کہتے تمہارے اچھے اعمال ہوتے ہیں، خوش ہوتا ہوں، تمہارے دوسرے اعمال ہوتے ہیں جس سے تم پہ مصیبت اور عذاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہماری جو بچت ہے، تھوڑا بہت چل رہے ہیں، یہ آقا کی رحمت کی نظر سے کہ اپنی امت کے نگہبان ہے اور اپنی امت کے لیے روتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے طریقت والوں نے دیکھا بھی ہے کہ بعض کو روتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ کیوں اس وقت رو رہے ہیں؟ کہا امت کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے رو رہا ہوں، یہ گناہوں سے مصیبت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو اب کون سمجھائے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ ان کو سمجھائیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں بھائی، شعبے میں جانا ہے، نوکری میں جانا ہے، نمازیں وقت پہ پڑھنی ہے، وہاں بھی تسبیحیں پڑھنی ہے، آتے بھی پڑھنی ہے، تو یہ سارے ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، خدا کی رحمت آئے گی۔ اگر نہیں تو پھر ایسے ہی دھکے کھاتے رہو گے، ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو بادشاہی چھوڑ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو خدا کی بادشاہی، ان سے دکھانا ہے کہ اس نے بادشاہی کی تھی، اب جیل میں بیٹھا اب اس کو ہتھکڑیاں لگیں گی۔ تو بادشاہ کوئی نہیں، بادشاہ اللہ ہے۔ اور بادشاہ کے بعد کوئی حقیقت بادشاہی کس کو دی ہے؟ حکومت دی ہے قرآن نے، ہے جی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر حقیقت کی طرف آئیں، خدا کے بعد کسی کو بادشاہ نہ مانے، بس خدا کے بعد بادشاہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا نے ان کو اختیار کیا ہے نا، خدا نے ان کے لیے آیتیں اتاری ہیں،
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ ہاں تو پھر کیسی بادشاہی خدا نے دی؟ اور ان میں جو لوگ ایمان والے ہیں آپ کی اجازت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت کا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِهِ، جو ان کی بات نہیں مانتے، اہمیت نہیں دیتے، تو وہ احتیاط کریں، یا دنیا میں خدا ان کو سزا دے گا یا آخرت میں ان کو خدا سزا دے گا۔ کیسی حکومت؟ دوسرے کے لیے چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ ان کی تباہ میں ہو کے چلو گے تو تمہاری دین، دنیا، معیشت، ملک سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ سوچنے ہی نہیں پڑے گی کہ سیاست چلائیں یا ہاتھی کے دانت لگائیں یا فلانے کے ووٹ دیں۔ بغیر ووٹ کے اچھے لوگ مسلط ہو جائیں گے، لیکن بگڑو گے تو بگڑے ہوں کو پھر ایسے ہی ہوگا، جیسی روح ویسے فرشتے، کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہو گے خدا تم کو ایسے ہی حاکم دے گا تمہاری طرح کے، تو تم کو ایسے ہی چلائیں گے، تمہارا بیڑا غرق کریں گے۔ تو ٹھیک ہو جا تو خود ہی حکومت ٹھیک ہو جائے گی، آ جائیں گے اچھے لوگ، اور تم بگڑو گے تو عذاب دینے والے تم کو آ جائیں گے۔ ہاں تو یہ جو بعض شعر ہوتے ہیں چاہے دل لگی ہوتے ہیں، ان میں سبق ہوتا ہے۔ 4 کتاباں عرشوں لتھیاں، 5واں لتھا ڈنڈا، بگڑیوں تگڑیوں کا پیر ہے ڈنڈا۔ ڈنڈے کو سب مانتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دیں گے۔ آدمی کو گم کرتے ہیں، ڈھونڈو ملتا ہی نہیں کہاں، جو ڈھونڈے اس کو ہوتا ہے، اس کو بھی تو کیوں ڈھونڈتا ہے، تیرا کیا لگتا تھا، اس کو بھی پکڑ کے اندر، وہ بھی چپ ہے۔ تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ اور مرمت کرانی ہے، کافی ہو گئی ہے۔ اب تسبیحیں پڑھیں، توبہ کریں، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، بے وفا ہو گئے نا۔ ہم مصیبتیں پڑھی ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ایسی نمازیں قبول ہوتی پڑھنی پڑیں گی۔ ہاں بھائی کوئی وظیفہ رہے، مصیبت ٹلے، ارے ویسے بھی کرنا چاہیے، کلمہ پڑھا، یہ ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ تب لگے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو لگے ہوئے ہیں اکثر وہ اس نیت سے لگے ہوئے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب شیخ کے پاس نہ جائے، تسبیح نہ پڑھے، کیسے یہ سچی تسبیح تو نہیں، یہ سچی تسبیح ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو دل سے لگو، تمہیں ادھر اور ادھر سب راحت ہو جائے گی۔ ہاں کوئی تم کو نہیں ڈرائے گا، نہیں تو تم کو ہر چیز ڈرائے گی۔ ہاں اوپر سے بھی ڈرائیں گے، بادل کا گڑ 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 آ گیا، کیا فلٹ آ گیا، چلو سنبھلو، اب جتنا بچایا تھا اس سے زیادہ لگ گیا، چلو اب بھیک مانگو باہر سے۔ اس نے مدد کی، اس نے چیک دیا، کر لیا، کپاس جل گئے، کیڑا لگ گیا، اب کیا کرو گے؟ تو یہ ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ ہم کو بتاؤ۔ اگر ٹھیک ہونا ہے تو خدا کی رحمت کی طرف آ جاؤ، اور میری بات کو نہ دیکھو۔ میں جو بات کہتا ہوں تمہارے ایمان کے تقاضے کی ہے کہ کلمہ تم نے پڑھا ہے، کلمہ کا عہد پورا کرو خدا سے۔ وہ عہد پورا نہیں کرو گے تو یہ شامت اعمال سے جان نہیں چھوٹے گی۔ ہاں کافروں کے لیے تو آخرت ان کو دنیا میں ہر چیز میسر ہے۔ خدا نے کہا، نبی نے کہا، قرآن میں بھی ایسا ہے، آقا نے کہا جنت الکافر، دنیا کے لیے کافر جنت ہے، اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ تمہارے لیے دنیا میں امتحان ہے، تمہارے لیے آخرت ہے۔ تو دنیا تو نہیں، آخرت تو بچاؤ، وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو آج سے نیت کر لو کہ انسان، کمزوریاں تو رہیں گی اور کمی بیشی ہوگی، لیکن نیت کو مت بدلو کہ آج سے ہم آپ سچے غلام مصطفیٰ بنیں گے اور دل سے ان کی تعلیم پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی۔ من کر دیکھ رہنما ان کو، من کر دیکھ رہنما ان کو، من کر دیکھ رہنما ان کو،
فاصلے گننا تاریخ حسن بھول سب فاصلے گننا تاریخ حسن ابھی ہیں شاہجہاں دل سے بس ان کا بن ابھی ہیں شاہجہاں دل سے بس ان کا بن